جو الیکشن آبزرورز ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کہ ان تمام شکایات کا ازالہ کرے، یا اگر کوئی دشواری پیدا ہوتی ہے تو اس سلسلے میں فیسیلیٹیٹ کرے۔ پھر ایک بات جو کہ پنجاب کی طرف سے کہی گئی، جناب حسن مرشد صاحب نے تشریف رکھتے ہیں، آپ کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ صوبہ پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز نہیں کرائے گئے، لیکن وہاں اسپیشل کاؤنسلز بنا دی گئیں، ولیج کاؤنسلز بنا دی گئیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نے اپنے لوگ نامینیٹ کیے اور گورنمنٹ کے فنڈز مختلف بہانے سے وہ وہاں پہ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں، تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، جو کہ بہت بڑی بدعنوانی ہے الیکشنز کے قوانین کے حساب سے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے ایگری کیا ہم سے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں کارروائی، لیکن پھر میں کنڈی صاحب کو یا دوسرے دوستوں کو سے درخواست کرنے سے پہلے میں یہی آپ سے کہوں گا کہ شکایات ہم نے کی ہیں، تجاویز ہم نے دی ہیں، اور ہم انتظار کریں گے کہ کیا ان شکایات پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور کیا ان تجاویز پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ انفارمیشن سیکرٹری جناب فیصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ایک کمیٹی انہوں نے نامینیٹ کی تھی چاروں صوبوں سے، آج ہماری چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ایک بڑی مثبت میٹنگ ہوئی ہے۔ ہم نے چاروں صوبوں کے جو ہماری شکایات تھیں یا تجاویز تھیں، ہم نے ان کے سامنے رکھی، ہم نے بھی بات کی تھی، انہوں نے بھی بات کی، بڑی مثبت ہماری ایک میٹنگ ہوئی۔ ہمارے مین جو کچھ خدشات تھے، کیونکہ میڈیا پہ بہت ڈسکشن ہو رہی تھی اور خاص کر کچھ مخصوص پارٹیاں الیکشن ڈیلے پہ بات چیت کر رہی تھیں کہ الیکشن جو ہے وہ کبھی موسم کے حوالے سے، کبھی کس بہانے سے ڈیلے کی بات ہو رہی تھی۔ اس پہ ہم نے بات کی کہ الیکشن ڈیلے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی، تو اس پہ بھی بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اپنے فورمز ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس طریقے سے ہماری بات چیت الیکشن شیڈول کے حوالے سے ہوئی کہ بہت جلد انشاءاللہ الیکشن شیڈول بھی آئے گا۔ الیکشن کمیشن اس وقت تیار ہے، الیکشن کروانے میں بالکل پوری طرح تیار ہے، اور واحد پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت فیلڈ میں موجود ہے اور تیار ہے، جو الیکشن لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خدشات تھے یا ہمارے وہ تھے، شکایات تھی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے، نئی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے چاروں صوبوں میں، پھر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور مخصوص لوگوں کو oblige کیا جا رہا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی، نئی اپوائنٹمنٹس میں بھی، اور ڈیولپمنٹ کامز کے حوالے سے جو ہو رہا ہے، اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن نے ہمیں بالکل ایک مثبت جواب دیا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز پلس جو الیکشن کمیشن ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے۔ الیکشن کے حوالے سے جو شکایات ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی، ہم ان کو بھیجتے رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ہم دیکھیں گے کہ جینوئن شکایت ہے، اس کا جو ہے وہ ازالہ بھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ خدشات بھی ظاہر کیے کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شاید الیکشن میں سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی جائے گی۔ اس پہ ہم نے اپنے جو ہے خدشات کا اظہار کیا، کیونکہ آج کل تو الیکشن کمپین میجورٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی چلائی جاتی ہے، تو یہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کا، ہر کینڈیڈیٹ کا حق بنتا ہے اظہار اس کا فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ خدشات بھی ہم نے ان کے سامنے رکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ بھرپور اعتماد ہے، الیکشن کے حوالے سے آج دوبارہ ہم نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا، جو انہوں نے مثبت بات چیت ہوئی، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس انتظار میں کہ 8 فروری کو پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پاکستان کی عوام جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو مینڈیٹ دے، اور پاکستان کی عوام جس پولیٹیکل پارٹی کو بھی مینڈیٹ دے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اس مینڈیٹ کا بالکل احترام کرے گی، اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ماضی میں رول پلے کیا، انشاءاللہ تعالی مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ رول پلے کرے گی۔ میں اب سعید غنی صاحب سے کہوں گا کہ اپنے کچھ اگر پنجاب
بس ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب آپ کے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق خدشات دور ہو گئے ہیں اور اب آپ مطمئن ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات چیت تھی وہ ہم اس سے بالکل مطمئن ہیں. الیکشن کمیشن نے جو ہے ہمارے جو کچھ خدشات تھے ان کو دور کیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ مختلف چیزوں کے حوالے سے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے صرف الیکشن کمیشن نہیں ہے, لیول پلینگ فیلڈ میں اور لوگ بھی آتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر ہم آپ کو کہیں تو ہم اس سے مطمئن ہیں. لیول پلینگ فیلڈ میں صوبائی حکومتیں بھی آتی ہیں, باقی چیزیں بھی آتی ہیں. ہم نے پہلے بھی جو بات چیت کی تھی وہ صوبائی حکومت کی طرف سے کی تھی, فورن آفس کے حوالے سے کی تھی, باقی چیزیں کی تھی. آج بھی ہمارے وہ کوشچن مارک اور ہمیں امید ہے کہ وہ خدشات ہمارے دور کیے جائیں. الیکشن کمیشن کے علاوہ کون آپ کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر سکتے ہیں؟ میرا سوال اسپیشلی سندھ سے متعلق ہے کہ ایم کیو ایم بڑے سویر قسم کے الزامات لگاتی ہے کہ پیپلز پارٹی شاید الیکشن کمیشن جو ہے اس کو خریدا ہوا ہے, پیسے دے رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور جہاں پر بھی آپ کے اوپر الزامات اس میں کتنی تردید ہے. دوسرا پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. اس طرح سے پیپلز پارٹی یہی حدشات یہی الزامات ایم کیو ایم سندھ میں آپ پہ لگاتی ہے اور آپ بھی والے نون لیگ پہ پنجاب میں لگاتے ہیں, تو کیا کہیں گے کس سے طاقت ہے؟ دیکھیں میں پہلے تو آپ کو تھوڑا سا سندھ میں جو ہوا ہے پیپلز پارٹی کو ختم ہونے کے بعد وہ بتا دوں کہ سندھ شاید وہ واحد صوبہ ہے جس میں آئی جی سے لے کر ڈی آئی جیز, ایس ایس پیز, ایس پی, ڈی ایس پی, ایس ایچ اوز اور یہاں تک کہ تھانوں میں جو ہیڈ مورر ہوتے ہیں ان تک کا تبادلہ ہوا ہے. کوئی ایک آدمی بھی نہیں چھوڑا انہوں نے, سارے ٹرانسفر وہ ہوئے. پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری, سیکرٹریز, کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز, مختار کار, تپیدار, یہ تمام کے تمام لوگ ٹرانسفر ہوئے. کوئی ایک آفیسر پورے سندھ میں ایسا نہیں چھوڑا گیا جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کہیں پہ وہ پوسٹڈ تھا, سب ہٹ گئے. اب سارے ہٹنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کے کہنے پہ چل رہی ہے تو اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ الیکشن کمیشن کور کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, لیکن چونکہ ایم کیو ایم کے لوگ ماشاءاللہ سمجھتے ہوئے بھی شاید بیوقوف ہیں بہت بڑے, جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنتی ہے, اور جو کمیٹیاں الیکشن کمیشن نے بنائی وہ ہر ضلع کے لیے الگ تھیں, اور اس میں اگر وہاں کے کچھ مقامی لوکل آفیسرز تھے, لیکن ہر کمیٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا تعلق صوبہ سندھ سے نہیں تھا. تو جو حلقہ بندیاں کی اس کمیٹی نے کی, اس حلقہ بندی میں نہ تو الیکشن کمیشن کے کسی ممبر کا کوئی رول تھا اور نہ ہی جو ہمارا صوبائی الیکشن کمشنر ہے اس کا کوئی رول تھا. وہ بن گئی. اس کے بعد اپیلز فائل ہوئی, یہاں پر جو آبجیکشنز ہوئیں, اپیلز ہوئیں ڈیلیمیٹیشن کے خلاف. اس میں بھی یہاں دو بینچز بنے. ایک بینچ کو ہیڈ کیا چیف الیکشن کمشنر نے اور ان کے ساتھ ایک ممبر تھا, اور دوسرے بینچ کو ہیڈ کیا جو یہاں کے سینئر ممبر تھے, ان کے ساتھ 2 ممبر تھے. اور انٹرسٹنگلی اگر ایم کیو ایم کی صرف بات کریں تو کراچی کے جو 7 ضلع ہیں وہ کسی ایک بینچ میں نہیں تھے. کچھ جو تھے وہ چیف الیکشن کمشنر کی بینچ میں تھے اور کچھ جو تھے وہ دوسرے بینچ میں تھے. اب وہاں سب سے زیادہ اعتراضات جو سندھ میں فائل ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوئے, سب سے زیادہ, اور سب سے زیادہ مسترد ہمارے ہوئے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک قانونی راستہ ہے, ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں, آگے عدالتوں میں جا رہے ہیں. ایم کیو ایم نے یہ بالکل کھڑے ہو کے سفید جھوٹ بولا. چونکہ جو اپیلیں فائل ہوتی ہیں اس میں پارٹی کا تذکرہ نہیں ہوتا, اس لیے آپ ایگزیکٹلی پتا کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی اپیل کس کی تھی. لیکن جس ضلع سے میرا تعلق ہے, کراچی کا ضلع ایسٹ, میرا تعلق اس سے, میں وہاں سے ایم پی ہوں. اس ضلع میں حلقہ بندیوں پر سب سے زیادہ اعتراض پیپلز پارٹی کے تھے اور ایک اعتراض ایم کیو ایم کا تھا, صرف ایک. سارے اعتراضات مسترد ہوئے سوائے ایم کیو ایم کے. ایم کیو ایم کا ایک اعتراض جو ایک تھا وہ ایکسیپٹ ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے سارے مسترد ہوئے, اور وہ جو بینچ تھا وہ بینچ بھی وہ تھا جس کو یہاں کے سندھ کے ممبر ایڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کے ممبر کچھ کرتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ جی ڈی اے ہو, ایم کیو ایم ہو, یا وہاں پر اور پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں ہوں, ان سب کو یہ پتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں صوبہ سندھ میں ان کا حشر برا ہونے والا ہے. یہ روایتی جو الائنس پیپلز پارٹی کے خلاف بنتا ہے وہ ہر دفعہ بنتا ہے اور ہر دفعہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں, اور ہر آنے والے الیکشن میں ان کو لوگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں. اس الیکشن میں بھی بہت سارے وہ لوگ جو 18 میں ان کے ساتھ کھڑے تھے آج پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں.
تو اپنے اس شرمناک شکست سے بچنے کے لیے اس پورے الیکشن کے مرحلے کو وہ سندھ میں کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں شکایتیں ہمیں بھی ہیں, لیکن ان سے کوئی ایک سوال کرے نا. آپ نے کبھی پوچھا ان سے کہ جو صوبائی الیکشن کمیشن پر یہ اعتراض کرتے ہیں, اعتراض ہے کیا؟ ڈیلیمیٹیشن میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. اس سے شکایت کیا ان کو؟ ذرا پوچھے نا, کبھی آپ نے کبھی نہیں پوچھا ہے. شکایت صرف یہ ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتا, وہ ان کے کہنے پر ان کی مرضی سے کام نہیں کرتا تو دباؤ ڈالتے ہیں. عمران خان کا یہ جو طریقے واردات ہے, عدالتوں پہ دباؤ ڈالو, الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالو, میڈیا پہ دباؤ ڈالو تاکہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کراؤ. تو یہ صرف دباؤ ڈالنے کے علاوہ کوئی حربہ نہیں ان کا. ایم کیو ایم اس وقت مری ہوئی ہے. ایم کیو ایم کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے. ایم کیو ایم در در جا کر اتحادیوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے کہ مسئلہ اطاعت کرو. وہ سنی تحریک سے بھی اطاعت کر رہے ہیں جس کو کل تک وہ مانتے نہیں تھے. تو یہ تو حالت ہے ایم کیو ایم کی. تو وہ ہم پہ آگے اعتراض کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی پنجاب کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ جماعت علماء اسلام آپ سے اتحاد نہیں کرنا چاہتی, رولنگ کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں, تو مستقبل میں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا پھر اتحاد کیسے کریں گے؟ میرے بھائی, ہم میں سے کس نے کہا ہے کہ ہم ان سے اطاعت کرنا چاہتے ہیں؟ کسی نے کہا ہے؟ ایک سیکنڈ, ہم میں سے کس نے کہا ہے کہ ہم جے یو آئی سے اطاعت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کہا. اگر باقی جماعتیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں ان کا حق ہے. جب ہم محسوس کریں گے کسی سے بات کرنی ہم کریں گے. فی الحال تو ہم نے کسی سے بات چیت کی ذکر بھی کہیں نہیں کیا نا. تو میرا خیال ہے یہ تصور قائم کر لینا کہ باقی سب ایک طرف ہو گئے, ہم ایک طرف ہیں. ایک طرف وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو تن تنہا وہ نہیں ہرا سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے مل جائیں گے تب بھی ہاریں گے انشاءاللہ. پنجاب میں ولیج کونسل میں بندے بھرتی ہو رہے ہیں, تو پنجاب کے جو وزیر ہیں وہ زرداری صاحب کو کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. تو کیا آپ نے اس رویے کی ان کے سامنے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ صرف ایک بات کرتا ہوں پھر یہ بتا دیں. دیکھیں, چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر ہو یا پرائم منسٹر ہو, اس کو لگانے کا جو آئین میں طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں مشاورت کرتے ہیں, اس کے بعد لگتا ہے. تو سندھ میں جب پنجاب میں جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنا, نہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارا تھا اور نہ ہی چیف منسٹر ہمارا تھا. تو یہ کسی اور کی مشاورت سے ہوا ہے. وہ اگر تعلقات سب کے ہیں, ہمارے بھی سب سے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اشاروں پہ چلیں گے. آپ کو اس کی تفصیل بتانا چاہیے. سر, آپ نے ولیج کونسل کے جو بندے بھرتی ہو رہے ہیں, کیا وزیر اعلیٰ سے اس حوالے سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کہ کیوں بھرتی ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, پنجاب کے اندر جو ولیج کاؤنسلز بنی اس وقت ہم نے اس پہ بالکل اعتراضات اٹھائے, اور ہم نے سی ایم صاحب کے نوٹس میں بھی یہ چیز دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس پہ وہ اعتراضات ہمارے نہیں سنے گئے, اور ولیج کاؤنسلز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب ان کی حکومت تھی, سابقہ حکومت تھی, اور وہ 1.5 سال تک رہی ہے, اگر یہ چاہتے تو اس وقت الیکشن کروا سکتے تھے. بلدیاتی الیکشن کروانے نہیں ہیں. اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پہ لا کے ہر گاؤں کے اندر 4-4, 5-5 لوگوں پہ مشتمل وہ ولیج کاؤنسل ہے. اس کو فنڈز بھی مل رہے ہیں, وہ نوکریوں پہ بھی بندے رکھ رہی ہے, اور وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے ہمارے اعتراضات تھے, ہم نے بالکل داخل کروائے تھے, وہ نہیں مانیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام کا جو بیانیہ اس وقت چل رہا ہے کہ نواز شریف کو 4تھی بار وزیر اعظم سلیکٹ کر کے لایا جا رہا ہے, کیا آپ نے یہ شکوہ یہاں پہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے, یا یہ شکوہ کہیں اور آپ کریں گے؟ دیکھیں, یہ شکوہ الیکشن کمیشن سے نہیں بتا. الیکشن کمیشن تو ان کو یہ کام نہیں کر رہی. ہم نے کہا کہ یہ ایک تصور ہے اور یہ ایک رائے دی جا رہی ہے. اور جو پی ایم ایل این کے ہمارے جو دوست ہیں جو ٹی وی پروگرام میں آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا میچ فکس ہو چکا ہے, اور بات کرتے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں پنجاب سے جیتیں گے. تو آپ سروے بھی کرتے ہیں اور الیکشن کا بھی ایک پیمانہ رکھتے ہیں. تو لیٹسٹ سروے اور لیٹسٹ الیکشن کے مطابق جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو 20 ضمنی الیکشن ہوئے. اس میں سے 19 پی ایم ایل این ہاری اور 1 جیتی, اور 2 سیٹیں ہمیں دی گئی تھی قومی اسمبلی کی, ملتان کی اور کراچی کی. ہم ملتان بھی جیتے اور کراچی بھی جیتے. تو لیٹسٹ سروے کے مطابق تو وہ 99% سیٹیں ہار چکے تھے. بیان دینے میں, باقی چیزیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی مجھے اپنے پارٹی کے جنرل سیکرٹری جو خیبر پختونخوا کے, انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں صرف 22 ضلع ہیں جس میں پی ایم ایل این کو صرف اپلیکیشنز ہی نہیں ملی. لہٰذا جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے, جو تاثر دیا جا رہا ہے, جو وہ تاثر کریٹ کرتے ہیں, اور نارملی ماضی میں ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے پی ایم ایل این کا کہ انہوں نے اداروں کو سیاست میں دھکیلا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بیانیے پہ آئیں کہ مجھے کیوں نکالا,
वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें। अगर पंजाब की आवाम और पाकिस्तान की आवाम PMLN को वोट करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमने पहले एक सेलेक्टेड खुदा न को ख्वास्ता है हमें एक सेलेक्टेड को और एक लाडले को पहले भुगता है। उसका हशर आपने देखे पाकिस्तान के साथ क्या हशर हुआ, लिहाजा हम एक और सेलेक्टेड या लाडले को नहीं भुगत सकते। अच्छा, गुज़श्ता रोज सिंध हुकूमत के दो तैनात SSP राव अनवार ने बड़े संगीन इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगाए हैं, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बात हो जाए, राव अनवार की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस राजा से करेंगे, आपको तफसीली जवाब बात देंगे, उसके ऊपर आपको मुतमईन करेंगे। बहुत शुक्रिया कि जो इस वक्त एप्लीकेशन आई है इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इनके पीछे कौन लोग हैं? ये आज़ाद शहरी क्यों चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो? और आपके सूबे के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से एक जमात के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे मगरिब के बाद पुलिस थानों के अंदर होती है और दहशतगर्द अंदर आते हैं। ऐसी सूरत में इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी? देखिए, मैं उनकी आधी बात से एग्री करता हूँ और आधी से नहीं करता हूँ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान के पुलिस के नौजवानों ने, सियासतदानों ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया के दोस्तों ने इस अमन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये बात नहीं है कि हमारी पुलिस या हमारी फ़ौज जो है शाम को छुप जाती है और मुसल्लह अफराद गश्त करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो पहले दिन से हमने बहुत पहले कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, वो बिल्कुल है। अल्लाह ताला हर पॉलिटिकल लीडर की, हर किसी की हिफाजत करे, उसकी हमें उस पर खदशात हैं, जो मैंने इलेक्शन कमीशन में भी बताया। हमने बाकी फोरम से भी ये बात की है, लेकिन इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्तें मुख्तलिफ लोगों से आई हैं। लेकिन अगर मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमा ये बात करें कि महीना 2 इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए, तो वो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं और हम उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।